السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پروفیشنل لوگ بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پالیسیز میکرز ہوں یا اس ملک کی قسمت سنوارنے کے لیے ان لوگوں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ رہا ہے 70 سالوں میں ہمیں پاکستان میں ایسے پالیسیز میکرز ملے، ایسے لوگ جو ملک کی تقدیر لکھتے رہے، ملک کی تقدیر بناتے رہے، جنہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پروفیشنل فورم کے عہدیداران کو، اور ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پروفیشنل فورم کیا کام کر رہا ہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور پروفیشنلی پالیسیز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں ان کا کیا مینیفیسٹو ہوگا اور کیا ایسی پالیسیز ہوں گی جس سے اس ملک کو، پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. میں انتہائی مشکور ہوں. اپنے مہمانوں کا تعارف کرتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جناب بریگیڈیئر نعیم صادق صاحب ہیں، آپ چیئرمین ویٹرن گروپ ہیں. سر السلام علیکم. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. ہماری آج کی دوسری مہمان جناب نیلم اشرف صاحبہ ہیں، آپ وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب ہیں. میڈم، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے تیسرے مہمان پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، پروفیشنل فورم کے آپ ممبر ہیں، ڈاکٹر محمد ندیم خواجہ، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پروفیشنل فورم کے. آپ سب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. سر، میں نے آغاز میں ایک بات کہی بغیر صاحب کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے پالیسیز میکرز جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ملک کو ڈبونے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور ملک کو بام و عروج میں بچانے بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. سر، آپ بیسیکلی، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چیئرمین ویٹرن گروپ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. یہ ویٹرن گروپ کیا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ ویٹرن گروپ بیسیکلی جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، اور جو تحریک انصاف کی طرف یا پاکستان کی طرف جن کا رجحان ہے اور جو موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہیں، تو ہم نے ان نہایت تجربہ کار لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ویٹرن کے جو انتہائی رچ ایکسپیرینس ان کا ہے، جیسے ایک جنرل آفیسر ہیں تو اس کا تقریباً 40 سال کا پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس ہے. پروفیشنل لوگ ہیں تو یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں. ان سے مختلف جو ان کی ڈومین کے ایریاز ہیں ان سے ان کی لی جائے، پھر اس کو پالیسی فارمولیشن میں اس ان پٹ کو انکارپوریٹ کر کے تو تحریک انصاف کی قیادت کو ہم اپنا بتائیں کہ جی جو ان معاملات کے اوپر ہماری پالیسیز کیسے ہونی چاہیے. یہ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی 2 تاریخ کو لاہور میں، جس میں ہم نے تقریباً 400-450 سے زائد ویٹرنز آل 3 سروسز، پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے آفیسرز کو اور ان کی فیملیز کو ہم نے اکٹھا کیا تھا. جناب عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بات چیت کی تھی. تو ابھی ہمارا ایک پروگرام پرسوں نے شیڈیول کیا ہوا تھا جو بہت میگا ایونٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں. کبھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نصیب میں ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. کہ وہ اس طرح کا کوئی پروگرام کبھی بھی کر سکیں. تو یہ بیسیکلی جو انصاف پروفیشنل فورم ہے اس کا آپ ایک چیپٹر کہہ لیجئے ویٹرنز. اور ویٹرنز کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ویٹرنز کا کام یہ ہے کہ جو ملٹری کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو کل پاکستان تحریک انصاف افواج پاکستان کے بارے میں اور ان کے معاملات کے بارے میں جو پالیسی میکنگ کرے تو ہم ان کو ان پٹ دیں. رائٹ. اچھا سر، اس معاملے میں آپ یہ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو ویٹرنس گروپ کو تشکیل دیے؟ یہ گروپ تو بیسیکلی ویٹرنز تو جب ایک آرمی آفیسر یا نیوی ایئر فورس آفیسر جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ویٹرن بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایکٹیو پالیٹکس میں جنہوں نے آنا ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کوئی پچھلے 3-4 ماہ سے ہم نے اس نقطے کے اوپر سوچا کہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم میں جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں یا جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، تو ان کو ہم اکٹھا کریں. تو اسی لیے ہم نے ہماری چیئرمین ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو سب کو سٹیج 1 پہ ہم اکٹھا کریں
اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو ایک گروپ ایک فولڈ کے اندر لے کر آئیں، جو ہم نے 2 تاریخ کو ایک پروگرام کیا، اور میرے خیال میں آپ بھی اس میں شاید جی بہت زبردست پروگرام. اچھا سر، کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی جو اب آپ لوگ بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں ڈیفنس کے حوالے سے اس ملک کی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کا حصہ بنے گا، کوئی ایسی پالیسیز ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملے گی؟ ابھی اس فورم سے تو فی الحال میں اس کا جواب نہیں آپ کو دے سکوں گا، کیونکہ اس کی یہ تو بالکل ابھی انفینسی اسٹیج ہے. بالکل ٹھیک ہے، انفینسی اسٹیج میں ہے، لیکن ایونچولی اس کا جو سول ٹارگٹ اور پرپز ہے وہ یہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. نیلم اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میڈم، آئی پی ایف انصاف پروفیشنل فورم، اس کے نام سے جیسے یہ ہم سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ پروفیشنل لوگوں کا فورم ہے، اور پروفیشنل لوگ اس میں ہو گئے، جیسا آپ احباب بھی جو بیٹھے ہیں آپ بھی پروفیشنل لوگ ہیں اپنے اپنے پروفیشن کے. بیسیکلی ہم یہ جاننا چاہیں گے آئی پی ایف کیا کام کر رہا ہے، اور کیا کام آپ کے جو آنے والے پروجیکٹس کیا ہیں، اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کے پی کے میں ہم نے دیکھے ہوں جو پروفیشنل فورم کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا جو پروفیشنل فورم ہے، ان کی چیئرمین سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک دبنگ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد، ٹھیک ہے، اور کو چیئرمین بھی جو ہیں وہ اندلیب عباس، لیڈیز لے کے اس کو آگے چل رہی ہیں. اچھا، زبردست. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ بہت ہیلپ پھر ان کے ساتھ، اور ہم ایز اے پروفیشنل فورم کے ممبرس ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جی ممبرشپ پہ زور دینا. ممبرشپ جو ہے وہ ہم ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، جتنے بھی ہمارے یعنی کہ وہ لوگ بھی ان کو ہم فارم دیتے ہیں کہ پلیز آپ فل کریں، کہ جو یہ کہتے بھی پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے تھے کہ نہیں، ہم نے بڑی دیر کے بعد ایک ووٹ ڈالا تھا عمران خان کو 13 میں، تو وہ ہمارے پہلے اس ووٹ کا حساب دے، وہ کہاں گیا جی. ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے حساب لیں آپ کا، نہیں ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا. ایسے تو نہیں کرتے. تو ہم بڑے لوگوں کو نا، پروفیشنل لوگوں کو ہم باہر نکال رہے ہیں کہ وہ ان کا ریکارڈ جب ہمارے پاس آ جائے گا نا، پھر ان کو باہر نکالنا ہمارا کام. ان کے فون نمبرز ہوتے ہیں، اس کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتے ہیں، ان کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ہابیز ہوتی ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. بڑا مشکل کام نہیں ہے خواتین کو ایکٹیو کرنا، گھروں سے باہر نکالنا، اور ان کو شعور بھی دینا اور ووٹ کی اہمیت بھی بتانا. جی مشکل تو ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جس شخص کو اپنے وطن سے پیار ہوگا وہ یہ کام بڑے شوق سے کرے گا. اور وہ ہم آگے سے ان کو بھی ٹارگیٹ دیتے ہیں. جیسے ایک میری فرینڈ ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، تو وہ ممبر بنی، میں نے ان کو 5 فارم دے دیے کہ یہ 5 اپنی دوستوں سے فل کرا کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح چراغ سے چراغ جل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے بہت تعداد میں لوگ. اچھا، یہ لوگ ایک ہوتا ہے کہ آپ ممبرز بناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا مقصد صرف لوگ اکٹھے کرنا ہے؟ نہیں، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. انہیں اس بات پہ ہم فورس کریں گے کہ جب ووٹنگ کا ٹائم آئے تو وہ گھروں سے باہر نکلیں، وہ ووٹ کاسٹ کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اپنے وہ جو ان کو ایکسٹرا فارم پھر دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں الیکشن کے لیے. الیکشن کے لیے ہمارے پاس ان سب کا وہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ ہاں، جب ایک بہت تعداد میں، ابھی جو کافی لمبا چوڑا ٹارگیٹ ہے، بہت تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ بھی جو ہے یہ ہو رہا ہے، جیسے پنجاب لیول پہ اس کو پاکستان لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ سے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہر جگہ جا کے وہ کنونشن ہوگا. جیسے پہلے بھی لاہور میں ہوا تھا، تو اب یہ جو ہے صادق بھائی یہ ابھی ادھر، نعیم بھائی اب ادھر کر رہے تھے اسلام آباد میں نا. اچھا. تو پھر اب فیصل آباد میں شاید ہونا تھا. تو ہر شہر میں اور اس طرح یہ بہت بڑھتا انشاءاللہ جائے گا. دیٹس ویری گڈ، ہوپ فار اے بیسٹ. اور ہم امید کریں گے کہ یہ اچھے کے لیے ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد ندیم خواجہ صاحب. آپ کی کوئی ایسی آئی پی ایف کی کوئی پالیسیز جو خیبر پختونخوا میں میڈیکل کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے. میں نے سوچا کہ بجائے کسی سے سنی سنائی بات کے میں خود دیکھ کے آؤں کہ کیا سلسلے ہیں وہاں پہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایز کمپیئرڈ باقی سارے پروونسز کے اسٹرائکس اور ناخوش ہونے کی جو شرح ہے وہ ایک دم نیچے آ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اسٹرائکس اس قسم کی نہیں ہیں کہ وہ صبح اسٹرائک کی اور رات کو کچھ لے دے ہو گیا.
انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹرز کا خیال تو ضرور رکھیں گے، لیکن اگر اس کے باوجود اسٹرائکس یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر وہ نوکری پہ نہیں رہے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اصل اسٹرائک ہوگی اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو، ورنہ اسٹرائکس اسی طرح آئے دن والی اسٹرائکس نہیں ہوں گی۔ آپ اگر ان کے ہاؤس جاب کا اور ان کے میڈیکل آفیسر کا اور پی جی جو ہوتا ہے نا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ، اس کی تنخواہیں دیکھیں تو وہ باقی خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ مقابلہ کر کے زیادہ ہے۔ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا اس قسم کا معاملہ۔ یہ بات ہوگی ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی، تو باقی تین چیزیں بھی آپ جس سے بھی پوچھیں گے، پٹواری کا ایک بہت بڑا ڈر جو تھا لوگوں کو، پولیس کا، وہ آن لائن سسٹم لانچ ہو گیا ہے، بہت فرق ہو گیا، کیونکہ اب اس کو ڈر ہے کہ میری شکایت لگیں گی اور پھر وہ لوگ مجھے پوچھیں گے، باقی لوگوں کی طرح سے نہیں ہے۔ پٹواری کو پتہ ہے کہ میری اگر شکایت لگ گئی تو بہت سارا شاید آن لائن نہیں ہے لیکن بہت سا آن لائن ہے اور میری پکڑ ہوگی۔ یہی حالات پولیس کے ہیں کہ پولیس کا مجھے لگتا ہے کہ 100% ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ میں مشاور جب گیا ایک دفعہ تو وہ ایک سنیپ چیکنگ سی کہیں کر رہے تھے، میں غلطی سے کارڈ نہیں لے کے گیا، آپ دیکھیں میں لاہور سے گیا ہوا تھا تو میں نے صرف ہوٹل کا ایک کارڈ وہ میری جیب میں تھا، تو انہوں نے آرام سے بات کی اور پھر انہوں نے جج کر لیا کہ جی یہ صاحب کوئی کرنے کے لیے یہاں ہیں، تو باقاعدہ سے ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر کار بڑی ہے تو اس نے ڈر کے مارے گا کہ اس کو نہیں پوچھنا کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، دے آسک ایوری بڈی اور پھر اس کو آبجیکٹیولی اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ اور آخری یہ ساری چیزوں کے بعد اسکولوں کا معاملہ کہ پہلے کچھ ٹیچرز نے کہا کہ اب ہمیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہر صورت حاضری لگنی ہے، وہ حاضریاں لگاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد اب سر انہوں نے سوچا کہ اب آ تو گئے ہی ہیں، اب پڑھانا بھی شروع کر دی۔ یہ چاروں چیزیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ ویریفائی جا کے کر لیں یہ چاروں ایسپیکٹس۔ اچھا سر، ویسے ایک چیز ہے کہ کے پی کے میں اتنی پروجیکشن آپ لوگ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک کہا، جس طرح ایگزیکٹلی جس طرح آپ فرما رہے ہیں اور لوگوں سے سنا جو یہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ہمیں میڈیا پہ ایسی پروجیکشن آپ کی نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی صاحب کالی اینک لگائیں پھر اس کو اتار دیں، اگلے دن آدھے صفحے کا اشتہار آ جائے کہ انہوں نے کالی اینک لگائی تھی اب اتار دی، سب لوگ مبارکباد دیں، یہ اس قسم کی بے تکی کروڑوں اربوں کی اشتہار بازی تو وہاں نہیں ہو رہی، لیکن آبجیکٹیو اشتہار آ رہے ہیں۔ اور وہ کس قسم کے اشتہار ہیں؟ وہ پرسنل پروجیکشن کے نہیں، آپ اس میں کوئی تصویریں نہیں دیکھیں گے عہدے داروں کی، اس میں ہمیشہ آپ دیکھیے لوگو لگا ہوگا کے پی کے کا، لیکن اس میں لوگوں کی شخصی پروجیکشن نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک 10 منٹ ویڈیو ڈیولپ کر رہے ہیں، ویری نائس، جس میں ہم باقاعدہ سے ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب وہ تیار ہو تو سب سے پہلے ہم، کیونکہ دیکھیں ہم یہی اشارے تھے کہ کروڑوں اربوں کی باتیں نہ ہوں، ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پریزنٹ کریں، تاکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے پروموز تیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے دوست ہیں ماجد، بڑا ایونٹ کیا تھا لاہور میں، اس میں انصاف پروفیشنل فورم ڈاکٹر صاحب بھی اس کے روح رواں تھے اس ایونٹ کے، جس میں ہم نے چیف منسٹر کے پی کے کو اور ان کی کیبنٹ کو انوائٹ کیا کہ آئیں اور یہاں لاہور میں جو پروفیشنلز ہیں ان کو اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو وہ دیٹ واز اے ویری یوزفل پروگرام جو ہمارے پلیٹ فارم سے کے پی کے کی، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھاؤں کہ جو اس وقت سی ایم کے پی کے نے بھی یہ بات کہی کہ ہم اتنا ہیوج بجٹ، جیسے پنجاب گورنمنٹ کا 30 بلین سے زیادہ کا ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے، کے پی کے میں اس طرح کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس 30 بلین سے میں اپنے اسکول سیدھے کیوں نہ کروں، میں اپنے اس 30 بلین سے ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہ کروں، میں اپنا انفراسٹرکچر کیوں امپروو نہ کروں۔ تو وہ چلتا پھرتا جو ہیومن ریسورس ہے وہ خود بخود آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اور آپ کی چیزوں کو لوگوں تک پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے ہوگا کہ جی کام اگر ہوا ہے تو لوگ ووٹ دیں گے، اگر کام نہیں ہوگا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، یہ ایک بڑا ایک آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اس بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ انصاف پروفیشنل فورم جو ہے وہ 2011 کے قریب اس نے کام شروع کیا، اس نے
اسد عمر اور اندلیب اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے نئے کانسیپٹس تھے. آپ نے تحریک انصاف کی بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. سوشل میڈیا کا بھی آپ کی بے انتہا میں اردو پوائنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور سارے سوشل میڈیا کا جو جلدی سے پوائنٹ اور صحیح پوائنٹ اکراس لے جاتا ہے. جب انصاف پروفیشنل فورم شروع ہوا تو پروفیشنلز فوراً چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسائنمنٹس ملیں. اب اسائنمنٹ سر یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ تو نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈوینڈل کرتا رہا, سلو سمر کرتا رہا. اب یہ 2015 میں بہت زور سے پھر ڈاکٹر یاسمین اندلیب اور باقی سب لوگوں نے اس کو دوبارہ سے ایک قسم کا ری لانچ کیا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو پاکستان سے اولاً پیار کرتے ہیں اور پھر دوم وہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں, لیکن وہ فل ٹائم پولیٹیشین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ پروفیشنلز ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو وہ کنٹریبیوٹ کیسے کریں گے؟ اب میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس اگر لوگ اوپینین کے لیے آتے ہیں تو وہ میری بات کو ویٹیج دیتے ہیں. اگر میں ان کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی میں یہ پلس پوائنٹس ہیں, ہر ایک میں کوئی ایک آدھ بات شاید نیگیٹو بھی ہو, پلس پوائنٹس اگر آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف الیکشن, صرف انہوں نے یا ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دینے ہیں. یہ وہی پروفیشنلز, چاہے وہ انجینئر ہوں, چاہے وہ ایکس آرمی مین ہوں, چاہے ورکنگ ویمن ہوں, ایون ہاؤس وائفز ہوں, ان کے اپنے گروپ میں وہ اس پوائنٹ کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے پہلے ایک منیمم ٹارگٹ رکھا ہے کہ 100,000 یعنی 1 لاکھ پروفیشنلز اس کا حصہ ہوں گے. اب ہم 1/5 تک پہنچے ہیں, تقریباً 20-22 ہزار ہمارے ممبرز ہیں ایکٹیو, پڑھے لکھے جو کہ سوچ رکھتے ہیں. آپ ان سے کوئی بات پوچھیں گے وہ اپ ڈیٹڈ ہوں گے. وہ کیسے اپ ڈیٹ ہے سر؟ بہت آسان ہو گیا. خان صاحب کی سائٹ, آپ کی سائٹ, مختلف چیزوں سے اسی وقت فرسٹ ہینڈ کوالٹی انفارمیشن ملتی ہے, بجائے یہ کہ آپ پہلے لڑائی مار کٹائی اور شاید جذباتیت کا زیادہ اینگل تھا. اب اس میں پڑھے لکھے لوگ جو لوگوں کو کنونس کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا کہ الٹیمیٹلی تو پھر ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے لیے پروفیشنلز مختلف گروپ والے, ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہیں, وہ تھوڑی پالیسی میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. یہ پروفیشنلز اور جو مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں یہ آپس میں ایک پیج پہ ہیں, اور وہ ان کو ایک قسم کا اٹ سروز ایز اے تھنک ٹینک کہ یہاں سے کچھ انفارمیشن گئی, بریگیڈیئر صاحب نے کوئی بات بتائی, اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ فارن پالیسی کو تھوڑا سا ڈسکس کیا, یہ چیزیں وہ وے کرتے ہیں, اس کے مطابق پھر یہ پالیسیز ایوالو ہوتی ہیں, چاہے وہ ہسپتالوں میں جس طرح آپ نے پوچھا. اور کے پی میں میں اس لیے بار بار اس کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا. وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی دودھ کی نہریں نظر آئیں گی, یہ نہیں ہوگا جی. سب سے پہلے ادارے ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ ادارے ٹھیک ہوتے ہوئے شاید اس طرح ہم پروجیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح بڑے بڑے فلائی اوور جا رہے ہوں یا سڑکیں جا رہی ہوں. وہ آہستہ آہستہ ادارے مضبوط ہو رہے ہیں نا, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ثمر ملنا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. بگیش صاحب, آپ چونکہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے آپ کا تعلق ہے پاک فوج کے ساتھ جو کہ بہت ہی آرگنائز ہے, اور اگر آپ ڈسپلن, آرگنائزیشن, اسٹرکچر دیکھیں فوج کا, تو پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑا سا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈس آرگنائز ہوتی ہیں آپ کی جو خاص طور پہ جلسے. خان صاحب کا گرنا بھی وہ سب نے دیکھا, پھر اس کے بعد جلسوں میں. تو سر یہ اس قسم کی کوئی پالیسیز آپ لوگ نہیں بنا رہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پارٹی کو آرگنائز اور ایک آرگنائزیشنل کے طور پہ ایک آرگنائز آرگنائزیشن بنائی جائے؟ کوئی اس طرح کی پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ ہم نے پالیسی بھی بنائی اور ہم نے اس کو فزیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا. ٹھیک ہے. لاہور میں جو ایونٹ ہم نے کیا, میرے خیال میں وہ تھوڑا سا 2-3 حوالوں سے انپریسیڈنٹڈ تھا. ایک تو جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پر کوئی ہڑبونگ نہیں دیکھی ہوگی. وہ تو تھا ہی فوجی ایونٹ, اس میں تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کافی تھے, اور یہ سارے دستے بازو تھے, اور ان کی بغیر ان کی مدد کے میری بہن رات کو 1-2 بجے تک ہمارے ساتھ وہاں پر. وہ ایونٹ تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو جب تیاری ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں ہم نے کتنا اس میں رگڑا لگایا. تو یہ وی گرلڈ ایوری بڈی اینڈ وی تھاٹ دیٹ دس از ہاؤ ہمیں پی ٹی آئی کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. ہم کانشیس ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم اس بات کے کانشیس ہیں کہ ہمارے اجتماعات اور ہمارے جو ایونٹس ہیں وہ اتنے منظم شاید نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھیے کہ ہماری گرومنگ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا
یہی ایک خاصہ ہے جو تبدیلی کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں. ابھی ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اوور نائٹ شاید دودھ کی نہریں ہم نہیں بہا سکے اور بہا بھی شاید نہ سکیں, اس پہ ٹائم لگے گا. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر بھی ویریشنز نظر آئیں گی. جو ان کے ساتھ لوگ تھے, ہر آدمی حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی اور حضرت عثمان نہیں تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ویریشن ہے, اور ہیومن ریسورس جو عمران خان کا بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہی بات بار بار کرتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انسان کے اوپر توجہ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انسان کو تبدیل کیا. حالات, انسان اگر تبدیل ہوگا تو آپ کے ادارے بدلیں گے, آپ کے ماحول بدلیں گے, آپ کا ملک ترقی کرے گا, آپ کی سوسائٹی آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی. پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ بیٹھ جائیے, ہمارا جلسہ ہو رہا ہے, آپ بات نہ کیجیے, ہمارا جلسہ ہو رہا ہے. بیکاز یو ہیو ڈیولپڈ دی ہیومن بینگ. تو ہم نے کوشش کی, اور ہمارا انشاءاللہ جو آئندہ بھی ایکٹیویٹیز آپ لاہور میں دیکھیں گے. لیکن سر ہوپفلی وہ آرگنائز بھی فوجی نہ ہو, وہ پی ٹی آئی جو فوجی بھی اسی فولڈ کا حصہ ہے. میں فوجی تو بعد میں ہوں, میں پہلے سویلین ہی پیدا ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. فوجیوں نے جی لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالے تھے ہمیں, یہ جو 13 کے الیکشن ہوئے ہیں. ایک کے پی کے حوالے سے میں بھی چھوٹی سی بات کروں گی. یہ ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ہمارا تو تقریباً ہر مہینے ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اسلام آباد جانا ہے, فیصل آباد جانا ہے. تو اسلام آباد جب جاتے ہیں تو خاص طور پہ نا 2-3 دن کے لیے ہم تھوڑا سا چھٹیاں گزارنے بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ کے پی میں چلتے ہیں, وہاں پہ وہ آرام سے ان کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے, اور وہاں پر ہم رہ لیں گے. اور ایک دفعہ ہم رہے تھے 2 سال پہلے. لیں جی وہاں بکنگ کرنے کے لیے فون کیا تو پتہ چلا, اور اتنی خوشی, اور میں نے انہیں اپریشیٹ کیا. میں نے یوسف زئی بھائی کو فون کیا, وہاں پر شوکت یوسف زئی ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جی اس طرح, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پیمنٹ پہ کرتی ہے. یعنی اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ وزیر بھی اگر رہے گا نا اس ریسٹ ہاؤس میں, کے پی کے ریسٹ ہاؤس میں, تو پے کر کے رہے گا. یہ چیز آپ ضرور کوٹ کیجئے گا کہ اگر آپ مری کے ریسٹ ہاؤسز میں چلے جائیں یا گورنر ہاؤس میں چلے جائیں, یا ان لوگوں کے جتنے ریسٹ ہاؤسز ہیں نون لیگ والوں کے, ان کی پوری فیملیز وہاں فری رہ رہی ہیں, اور ان کا ایک دن روز کا خرچہ 10-10 لاکھ روپے پہ جا رہا ہے اس وقت. جس طرح کی وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کی وہاں پر پارٹیز ہو رہی ہیں, اور جس طرح کی وہاں پر یہ انڈیا سے ماشاءاللہ بلا کے تو جو وہاں پہ پارٹیاں کرتے ہیں لوگوں کو, تو ان کو جو پے کرتے ہیں, تو یہ اس حساب سے کے پی کے, انہوں نے کہا بہن کے پی کے میں اگر ہوئی بکنگ تو ضرور رہیے گا, وہاں اور بھی بڑے ہوٹلز بن گئے ہیں تو سب پے کر کے رہ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ کے پی نے ایک یہ بھی سسٹم ختم کر دیا ہے کہ وزیر بھی رہے گا تو پے کر کے رہے گا. سر دس از دا بیسٹ ایگزامپل. میں باقاعدہ سے جب گیا نتھیا گلی تو میں ہوٹل میں نہیں رہا, بلکہ وہ گورنمنٹ کی فیسلٹی میں رہا. وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ ڈیولپ کر رہے تھے, شاید وہ 5 اسٹار نہ ہو, لیکن اٹ واز اے گڈ فیسلٹی, اور اس میں انہوں نے کافی پروویژنس کی ہوئی تھی. وہ کسی زمانے میں انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, صرف افسر آ کے رہتے تھے. تو اب ہم نے یہ سارا جو ہے وہ اس سے کافی انہوں نے کافی ریونیو بھی اکٹھا کیا, اور وہ اب ڈیولپ ہو رہا ہے. ویری نائس. اچھا وگیش صاحب, بیسیکلی آپ سب پروفیشنل لوگ ہیں, اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور میری ریسرچ ہے اس میں جو انصاف پروفیشنل فورم کے لوگ ہیں اپنے شعبوں کے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, اور بلوس کام کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, یہ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, سب چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جذبہ جو ہے یہ کیسے آتا ہے؟ آپ فوج سے ریٹائرڈ ہوئے, پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی, اور بہت آپشنز ہوتی ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں. 2008 میں میں کینسر کا پیشنٹ تھا. اچھا. اور میرا ٹوٹل علاج جو تھا وہ فوج نے کیا, اور اس کے بعد مجھے 2009 کے شروع میں انہوں نے مجھے ایک ٹیسٹ ریکمینڈ کیا کہ یہ ٹیسٹ آپ کروانے کے لیے جائیے. مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیلس میں جانا پڑا اپنی وائف کے ساتھ. اللہ نے مجھے صحت بھی دی, اللہ نے کرم فرمایا میرے اوپر. تو کینسر کے ساتھ تھوڑا سا میرا ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا کہ یہ جس کسی کو کینسر ہوتا میں اس کے پاس جاتا. تو میں نے خبریں لینی شروع کر دیں. پاکستان میں شوکت خانم ہے کینسر کا ایک آئیکن. وہ ٹیسٹ پیٹ سکین نہیں تھا, اور جب وہ ٹیسٹ یہاں پر آیا تو وہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ ٹرننگ پوائنٹ یہی تھا کہ جس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے
اپنی وائف کے ہمراہ 1 ماہ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس گیا. آپ خود ہی تخیل ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ میرا کتنا خرچہ ہوا ہوگا. اور جب وہ ٹیسٹ یہاں شوکت خانم میں آیا تو اس کی قیمت انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل نے 38,000 روپے یعنی $38,380. وہ ٹیسٹ جو میں شاید $6,000 میں کروا کر امریکہ سے آیا, میرا آنا جانا رہنا ہاسپٹلائز ہونا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مجھے تو جب کینسر ہوا تھا تو یہ نہیں تھا کہ میں بچ پاؤں گا, وہ لاسٹ سٹیج کے اوپر ڈسکوری ہوئی تھی. تو میں تو ایک ایسا شخص تھا جو افورڈ کر سکتا تھا, جس کے ادارے نے یعنی پاکستان آرمی نے میری ساری ٹریٹمنٹ کی. یہ کام یہ شوکت خانم جو آپ کے عقب میں یہاں بنا ہوا ہے, یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اونلی دی ویئر نو ویئر دی شو پنچز. میں اس سفر سے گزرا ہوا ہوں. میرے بچے, میری فیملی, میری گھر والے سارے, وہ انہوں نے مجھے جس حال میں دیکھا ہوا ہے, یا میرے رب نے یا میرے جو دوست احباب تھے, تو اس تکلیف سے میں گزرا ہوا ہوں. تو میرے لیے یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی طرف میری رغبت کی ایک یہ بہت بڑی بنیادی ایک وجہ تھی. میں عمران خان کو ایز اے کریکٹر, ان کی شخصیت کا جو کیرزما تھا اس سے میں بڑا امپریس تھا. لیکن عمران خان کی باقی ساری باتیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ صرف ایک کینسر ہاسپٹل کو لے لیں, وہ کنٹریبیوشن, تو وہ تو یہ تو ون ان اٹس کائنڈ ان دا ورلڈ. Nowhere in any part of the world where you get free of cost, most of the people they get the تو سر پھر آپ سمجھتے ہیں اس کینسر ہاسپٹل کو پولیٹیکلی استعمال کرنا؟ بالکل نہیں, یہ پولیٹیکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو ایک محفل میں آپ بیٹھے ہو تو اٹھتے وقت بتا دو کہ بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. اب اگر آپ جس نے آدھا گلاس خالی دیکھنا ہے وہ کہے گا دیکھو اپنی نماز کی پروجیکشن کر رہا ہے. یہ پروجیکشن نہیں ہے, یہ تحریک ہے اس کو بتانے کے لیے کہ آئیے نماز کا ٹائم ہوا ہے, لیٹس گو اینڈ آفر پریئر. عمران خان یا عیدی یا کوئی بھی ایسا کام کرنے والا اگر لوگوں کو بتائے گا نہیں, یہ ہاسپٹل بنایا کس نے ہے؟ عمران تو ایک آئیکن کے طور پہ, ایک آئیکن کے طور پر آ گئے نا. لیکن آپ نے پیسے دیے, میں نے پیسے دیے, انہوں نے پیسے دیے. میں ہر سال اپنی جو میری زکوٰۃ ہے میں شوکت خانم کو یا ان کے نمل کے یونیورسٹی کو, ٹھیک ہے, آپ اس کو پولیٹیکل, اس کا کوئی ریلیونس پولیٹیکل نہیں ہے. اس کی پولیٹیکل ریلیونس اگر ہے تو وہ دوسری سائڈ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں اچھی بات اس قوم کی, جو لوگ اس قوم کے مستقبل یا اس کے حال سے مایوس ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہیں. آپ دیکھیے کہ اس قوم نے, یہ قوم ہے پاکستان کی, اور پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک نہیں, اس نے ایک کا ارادہ کیا, وہ تیسرا بنا رہا ہے ابھی. تو پولیٹیکل تو میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی پولیٹیکل مائلیج اس میں ہے, بالکل نہیں ہے پولیٹیکل مائلیج. اور پھر اس کے اوپر اس کو پولیٹیکلی اپوزیشن کا استعمال کرنا, یہ بھی ایک زیادتی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, پاناما کا فیصلہ اور ریومرز ہیں کہ بہت جلد آ جائے گا, کیا ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ تھوڑی سی ایسی بات سننے میں آئی کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بائسڈ ہے, اور اس قسم کی کچھ گفتگو سننے میں آئی. میں اس کو ذرا سمپل سا لینا چاہتا ہوں کہ 5 جج آپ کے بیٹھے تھے, 2 نے تو اسی کیا کہ جی یہ ہمیں اس میں کوئی کیس کی سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. 3 نے دیکھنا تھا کہ ایڈیشنل کوئی چیز مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دیں. سمپل اس کو لینا چاہیے. بہت ڈیٹیل میں ہم جائیں کہ اپنے کزن کو دے دیا تھا اور کس کو, اس طرح کی باتوں میں نہیں جاتا. وہ 3 بندوں نے بھی ابھی تک ہمیں کچھ بتایا نہیں کہ ان کو کوئی چیز کنونسنگ ایسی ملی ہو. تو اب وی ہوپ فار دا بیسٹ. اب آ جائے, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ اب تو اٹس رائٹنگ آن دا وال, مجھے ایسے لگتا ہے. ویسے خان صاحب کے لیے بھی ٹف ٹائم آ رہا ہے؟ نہیں جی, بالکل بھی ٹف ٹائم نہیں. جن کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں نا ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں لگتا. یہ کہا جا رہا ہے منی ٹریل جو ہے وہ ابھی ثابت, منی ٹریل کر دی ثابت. آج آپ دیکھیں, میں آپ کو, آپ مجھے نمبر دیں, واٹس ایپ کرتی ہوں, پورے سوشل میڈیا پہ ڈل گئی ان کی منی ٹریل. کس طرح؟ یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہا ہے نا. آپ نہیں, کورٹ میں انہوں نے دے دیے, کورٹ میں دی انہوں نے, یہ کورٹ میں دے دیا. وہ دیکھیں منی ٹریل چلی گئی. فرحان, ایک فرق یہ ہے, مثال کے طور پہ آپ ظاہر ہے کہ اردو پوائنٹ کا حصہ ہیں, تو میں 5 منٹ یا گھنٹے کے لیے ہو کے چلا گیا ہوں,
تو میرا اور آپ کا اردو پوائنٹ کے ساتھ تعلق ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. جی جی. اسی طرح سے سر خان صاحب باہر سے پیسے لا رہے تھے, اس کی چھوٹی سی اگر سٹوری بنائی جائے, اور پاکستان میں خرچ رہے تھے, اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر کوئی چیز ڈھونڈو میری اور مجھے بتاؤ. ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ پیسے گئے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں دے رہے. تو وہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بڑا اکٹھا سا ملا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. خان صاحب کی میرا خیال ہے اس پہ شاید مزید قد ہی بڑھے گا جتنا یہ کیسز ویسز چلاتے ہیں, چاہے فورن فنڈنگ کا چلائیں, چاہے ان کی پیسوں کا. میں آپ کو اگزامپل یہ دے دیتا ہوں, 1,17,000 پاؤنڈ انہوں نے شو کرنا تھا کہ میرے پاس ہے. جی بالکل سر, وہ میرا خیال ہے 3-3.5 لاکھ پاؤنڈ تو انہوں نے جینونلی شو کر دیے. یہ کوئی میڈیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہے. میں آپ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں ایسی بات کر رہا ہوں جس طرح سے یہ ماڈرن جو کرکٹر ہے ہمارے, تو میں کہوں اس کے پاس 2 گھر کہاں سے آگے. اگزامپل دے رہا ہوں, کروڑوں کی آمدنی ہے ان کی کرکٹرز کی. تو اسی طرح عمران خان صاحب کو اگر یہ آپ 1,17,000 پاؤنڈ کا فلیٹ کہتے ہیں تو وہ بہت انہونی بات وغیرہ صاحب لگتی ہے. اچھا سر, وہ کروڑوں کی آمدنی ہے بالکل ایز اے کرکٹر عمران خان کا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, یہ سوال ایک اٹھتا ہے چونکہ اپوزیشن بھی کرتی ہے کہ موجودہ دور میں گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے خان صاحب پالیٹکس بامو عروج پہ پہنچے, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ آج تک نہیں پتہ چل سکتا. یہ میں بھی خیر خان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں, لیکن جو میری میرا علم ہے, یہ تو ان کی آبائی ایگریکلچر لینڈ ہے جو یہ خانے واگ کے آس پاس کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آئی ایم شیور کہ ایک اس سے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا. وہ 2-4 مرلے زمین نہیں ہے, 80 روپے مرلہ خریدی ہوئی زمین بھی نہیں ہے. ان کے فادر نے جو 1958 میں ریٹائر ہوئے تھے, جو میرا پیدائش کا سال تھا. اچھا, دیکھیں جھوٹ بولنے کے لیے تو آپ کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی, اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو کھل کر بولتے ہیں. خان صاحب کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, یہ سارے باتوں سے آپ کو ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. ہی ڈزنٹ ہیو لسٹ فار منی, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اپنی نہیں قسم کھا سکتا, میں اس شخص کی اس معاملے میں قسم کھاتا ہوں, اور وہ اس کا ایک ایسا ثبوت ہے جو irrefutable, جس کو کوئی دنیا کی طاقت بائی ایوری لیگل نارم آف UK, اگر آپ کی اپنی وائف کے ساتھ لیگل ڈائیورس ہوتی تو آپ کو اپنی وائف کے جتنے بھی ایسٹس ہیں 50% بائی لا آپ انٹائٹلڈ ہیں وہ پیسے لینے. اگر ان کے پاس کوئی گھر ہے, کوئی فلیٹ ہے, کوئی پلازا ہے, تو کورٹ آرڈر سے 50% گوز ٹو ون پارٹ. عمران خان از ون پرسن ہو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ. قانونی پیسے لیکن ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتے. ہم اپنی خواتین سے پیسے نہیں لیتے. وہاں کے تو سمپل نارم ہے اور ایکسیپٹیبل پوری سوسائٹی کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ چیز چلتی. تو خان کے اندر اگر پیسے کے لیے کوئی طمع ہوتی تو میرا, اور پھر آپ دوسری سائڈ بھی دیکھ لیجئے کہ پبلک زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, کہ جتنا خواجہ آصف اور اس کے جو ان کے ہمنوا ہیں وہ شوکت خانم کے خلاف بات چیت کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ شوکت خانم کو چندہ مل جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, یہ ٹھیک کہا انہوں نے. میں نمل کے لیے بھی تھوڑا سا میری کچھ ڈیوٹی ایسی لگی ہوئی ہے کہ لاہور کے لیے کچھ دیکھتا ہوں میں نمل کو بھی. تو نمل میں اس بار خان صاحب نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں تو شاید نہیں آ سکوں گا. ان کی ٹیم بہت گھبرا گئی کہ یار اب نمل جو ہے وہ خان صاحب کی موجودگی میں بہت فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. سر اس بار ان کا ٹارگٹ تھا کہ بھئی پچھلی دفعہ 4.5 یا 5 کروڑ ہوا تھا, تو اس بار رمضان میں کر رہے ہیں تو چلیں 5 نہیں تو 5.5 ہو جائے گا. رائٹ. تو اب پتہ یہ چلا کہ اس بار 9.5 کروڑ روپیہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں نمل کو دے دیا. نمل کیا, میں نے کہا چاہے اس ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے کہ سر وہ قومیں آگے جاتی ہیں. جب ہم شروع میں دیکھتے تھے نا, ہم سوچتے تھے یار یہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ اسپیس پروگرام بناتے ہیں اور چاند پہ جا کے کیا ملے گا, ادھر ہی کچھ کر لے. میری طرح کا بندہ ہو تو وہ سوچے کہ مارس اور پھر اور اتنی چیزیں یہ کرتے ہیں. یہ قومیں ترقی کرتی ہیں جب تک وہ اپنی فل پوٹینشل پہ اپنی کام کرتی ہیں.
پوری محنت سے کام نہ کریں, اگر پوری پوٹینشیل پہ نہ جائیں تو شاید وہ قریب نہیں آتی. ہمارا بھی یونیورسٹیز کا یہ حال تھا. نمل نالج سٹی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا, میں نے کہا آپ کو شاید نمل یونیورسٹی سنا ہوا ہے نا. جی جی جی. اور ایک آخری بات میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. خان صاحب کی اپنی زبان سے انہوں نے بتایا کہ جی میں جب ورلڈ کپ کی کمنٹری کے لیے گیا, یہ 3 سال 4 سال پہلے جب ورلڈ کپ ہوا, اس والے میں بہت زیادہ انوالو نہیں تھے, بہت ہی اب وہ ٹائم نہیں دے سکتے. تو کہتے ہیں میں 4 دن کے لیے گیا تھا تو 4 کروڑ روپیہ مل گیا تھا. تو ان کا بقول ان کے کوئی جاننے والوں نے بعد میں بتایا کہ جی فریج میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی, اور کپڑے بھی شلوار قمیض ان کا میرا خیال ہے کیونکہ 4,000 روپے کا بن جاتا ہوگا. وہ سادہ کاٹن کا شلوار قمیض پہنتے ہیں, وہ آپ 10-20 بھی بنا لیں تو کتنے کے بن جائیں گے. تو وہ 4 کروڑ روپیہ وہ کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ میں کھا جاتا ہوں, پھر کوئی داؤ لگ جاتا ہے. اس طرح سے انہوں نے خود بتایا ہوا ہے. اچھا وکیل صاحب بتائیے, وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہے, میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا؟ میری سب سے پہلے تو میری خواہش ہے. اچھا خواہش ہے. پھر میری عقل ہے, اور پھر میری جو تھوڑی سی, میں جو لا گریجویٹ ہوں, میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں بھی, تو اس کی بنیاد پر میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ کوئی کانسپریسی وہ کہہ رہے ہیں, کوئی کانسپریسی ہو جائے تو وہ بچ جائیں گے, یا کوئی معجزہ ہو جائے تو آپ اس کو معجزہ کہہ لیجیے یا اس کو کانسپریسی کہہ لیجیے. ٹیکنیکلی تو ہو چکے ہیں, جتنی انسلٹ ہو رہی ہے, اور بینگ اے پاکستانی ہماری بھی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے, ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. صرف کلینکل ڈیتھ جو ہے نا وہ اناؤنس ہونی باقی ہے, بالکل وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, احتساب چونکہ میاں صاحب کا ہو رہا ہے, خان صاحب کا بھی ہو رہا ہے, تو پی ٹی آئی میں بھی بڑے لوگ ہیں جن کا پاناما میں نام ہے, تو ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل یہ اتنا مشکل سا سوال ہے جس کا ایک دم سے جواب نہیں آتا. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں پیپلز پارٹی کی, اس لیے کہ اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کسی نے اعتزاز احسن صاحب سے لائیو پروگرام میں پوچھا کہ جی مراد علی شاہ کا ایک اقامہ نکل آیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اعتزاز احسن نے کہا جی اس کو فوراً نکال دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. نے کہا جی چیف منسٹر ہے سندھ کا مراد علی شاہ, تو انہوں نے کہا اس کو نکال دیں. تو میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فی البدی ہوا سارا کچھ یا نہیں, لیکن 100% اس سے 100 گنا اسٹرکٹ خان صاحب کی اپروچ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ لوگ اس سے کم پہ وہ ایگری نہیں کریں. بڑی بات کر رہے ہیں اس میں خان صاحب کے دائیں سب لوگ سر سب لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. جی میں نے ایک دفعہ ایک صاحب دوسری پولیٹیکل پارٹی کا کہا, جب نواز شریف کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک اور بہت مشہور آدمی جن کا ہم بہت احتساب کا سوچا کرتے تھے, تو میں نے کہا جی ان کا کچھ بھی نہیں ہوا, تو مسکرا کے سب نے کہا سب کی باری آئے گی. اس لیے سر یہ تو ایسے تو ہو نہیں سکے گا نا. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, یہ پاکستانی لوگ ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی اور یہ سب کچھ ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بار لا کوئی اور رکھ لیں اور کسی اور کے لیے لا کچھ اور. ایسے نہیں ہوگا. ڈیمونسٹریٹ بھی فرحان ہوا ہے. دیکھیں کے پی کے میں پاکستان کی تاریخ میں مجھے آپ کوئی ایسا انسیڈنٹ بتا دیں کہ کسی سٹنگ گورنر کو ہینڈ کف کیا گیا ہو, ہتھکڑی لگی ہو. کیا کے پی کے کی موجودہ حکومت کے دور میں بالکل منسٹر کے ساتھ یہ کام ہوا. اور آپ اپنے ملک کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو عمران خان سے لے کر نواز شریف اور نیم اینی بڈی, ایوری بڈی ہیز ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو لا. رول آف لا اگر اسٹیبلش نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں بچے. بالکل ٹھیک سر, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. گورنمنٹ ہماری تو نہیں ہے نا, گورنمنٹ ان کی کتنے سالوں سے انہوں نے کیوں نہیں پکڑا جتنے بھی کرمنل تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ پکڑیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, ہاتھ صاف نہیں ہے نا, اس لیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں وکیل صاحب آپ کا, نعیم صاحب آپ کی, ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ لوگ آئے. اور یقیناً احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے اور بلا امتیاز ہونا چاہیے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.